لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسولا پڑھیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا محبوب العالمین. حضرات عزیز وقار تیسرے رمضان المبارک دی وقت فجر نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسی اور میں رب وحدہ لا شریک دی عظیم گھر مسجد پاک اندر اکٹھے ہاں. یقیناً اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور اس کی برکات دا انہاں کو کیف لمحات اندر اس کا نزول ہو رہا ہے. حضرات جی وقار ساڑھے آج دے اس دل دا موضوع منصب نبوت اور عقیدہ مومن ہے کہ آیا کہ دیکھا جائے کہ نبوت کا مقام اور نبوت کا منصب کیے اور پھر بندہ مومن تے عقیدہ اور اس نے لازم کیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کس طرح نبھائے. حضرات جی وقار جس وقت دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی لارائب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت کس کو عطا کری. سب تو پہلا اس آیت دی تفسیر کے اندر یا شان نزول کے اندر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس فرمان علی شان کو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ کیوں بنایا. سورہ انعام اس کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ جل شانہ نے جس وقت فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت کس کو عطا فرمائے. حضرات جی وقت جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مخالفین بولے اور انہوں نے کیا کہ ایک گل ہوئی جی کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کرتا ہے. اگر نبوت ملتی تو مکے کے اندر بڑا رئیس خاندان ہے, بڑا امیر بندہ ہے, وہ نام ولید بن مغیرہ ہے, اس کو نبوت ملنی چاہیے تھی. آلریڈی وہ علاقے کا چودھری ہے تو لہذا نبوت اس کو ملنی چاہیے سی. یا انہوں نے یہ سوچا کہ طائف کے اندر ایک بندہ بڑا امیر ہے, عقل مند بھی بڑا ہے, نام اس کا عروہ بن مسعود ہے, تو یا اس کو نبوت ملنی چاہیے سی. تو جس وقت کی بات مشہور ہوئی تو خالق کائنات مالک کائنات نے مخالفین کو جواب دیتا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دل آزاری کرنے والے ان کافروں کو جواب دیتا. اللہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. فرمایا تسی اپنی دنیا والے اپنے مشورے اپنے کول رکھو. تسی کہتے ہو کہ ولید بن مغیرہ کو نبوت مل جاتی, عروہ بن مسعود کو مل جاتی. فرمایا کہ رب بہتر جانتا ہے اس نے کس کو نبوت عطا فرمائی. فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جی, رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو نبوت عطا فرمائے. تو لہذا نبوت والا جو منصب ہے اور نبوت والی جو سیٹ ہے وہ اتنی عام سیٹ نہیں کہ بندہ اس کے اندر اپنی حضا سرائی کرتا پھرے, اپنا مشورہ دیتا پھرے. ایک او منصب اور او سیٹ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے یہ سارے منصب چن لے سن کہ میں کس کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی.
تو لہذا اللہ جل شانہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 کے اندر انہاں لوگوں کی نفی کر دیتی کہ تسی اپنے مشورے اپنے کول رکھو، یہ رب خوب بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کس کو عطا فرمائی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ گلاں کر رہے ہیں کہ جنہاں دا معیار توحید بھی کوئی نہیں۔ کافرہ دا حال ایسی کہ اگر وہ ایک پتھر کی پوجا کر رہے ہیں نا، پوجا کردیا انہوں کو اچانک ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، انہاں پچھلے پتھر کو پھینک دیتا، اس نئے پتھر کی پوجا شروع کر دی۔ تو انہاں دا معیار تھا ایسی، تو لہذا جس وقت انہاں دا معیار ایسی تو انہاں کو کی پتا کہ اللہ نے انہاں کو جناب محمد رسول اللہ کو کی مقام عطا فرمایا۔ بظاہر تھا کہ لوگوں کے سامنے عبداللہ دے بیٹے نے، آمینہ دے در یتیم نے، عبد المطلب دے پوتے نے، مگر خالق کائنات مالک کائنات نے سرکار دو جہاں سرور المحسنین احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش فرماتے اور دوسرے مقام کے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا اے ٹھیک ہے کہ تمہارے سامنے یہ موجود نے، ابا جی کا بھی نام تمہیں پتہ ہے، اماں جی کا بھی نام، دادے کا نام پتہ ہے، مگر تعارف رب فرمایا میں کروا دیا، فرمایا اے او محمد نے جڑے اللہ دے رسول نے، جنہاں نو اللہ نے رسالت والا خاتم النبیین والا اور رحمت للعالمین والا منصب عطا فرمایا۔ تو لہذا خالق کائنات مالک کائنات نے اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی، تو اللہ فرمایا رب خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو نبوت عطا فرمائی۔ اچھا اس لحاظ دے نال کہ آیا کہ یہ دیکھا جائے کہ سرکار نے تو اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا، تو پہلے کا زمانہ تو پھر اس کی بات اور اس کا معیار اور اس کی گارنٹی ہے، تو اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا، جس وقت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب مینوں تہاڈی عمر مبارکہ دی قسم ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی عمر کی قسم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب مینوں تہاڈی عمر کی قسم ہے، لام حرف قسمی ہے، لعمرک اے محبوب مینوں تہاڈی عمر کی قسم ہے، فرمایا انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا یہ جڑے تہاڈے دشمن نے یہ اپنے نشے کے اندر بھٹکتے رہن گے، رب تہاڈی ساری عمر کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات سے وقار ہون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس اگر 40 سالہ بعد والی زندگی کے اوپر شرط لگائی جائے تو یہ شرط ہی ختم ہوگی۔ اللہ نے یہ آیت مقدسہ بیان فرما کہ جس وقت اللہ نے حضور بنو شافی یوم مشہور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری عمر مبارکہ کی قسم ارشاد فرما لی، تو لہذا ایک وہ عمر مبارکہ ہے جڑی تہاڈے اور میرے سامنے سرکار کی ظاہری 63 سالہ عمر مبارک ہے، اور ایک وہ عمر مبارک ہے کہ جڑی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو فرمایا ہے جبریل تو میری عمر پوچھنا ہے، پہلے یہ دس کہ کیا تو اندازہ لگا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح سال مہینے ہفتے تو یاد نہیں، یا رسول اللہ میں اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ آسمان دنیا پہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا میں نے پتا ہے، بس سال مہینے ہفتے یاد نہیں، صدیاں یاد نہیں، یا رسول اللہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد آسمان دنیا تے چمکتا ہے، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ تو سرکار فرمایا جبریل پھر ذرا توجہ مارتے سی، دھیان مارتے سی، آج وہ ستارہ تیرے سامنے موجود ہے۔ لہذا ایک عمر سرکار کی 63 سالہ اور ایک عمر وہ رب ہی جانتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنی عمر عطا فرمائی، تو اللہ اتنے سرکار کی ساری عمر دی قسم ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب تیری عمر دی سانو قسم ہے کہ تیرے دشمن اپنے نشے کے اندر ہی بھٹکتے رہن دے۔ حضرات کی وقار خالق کائنات مالک کائنات نے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا منصب جو نبوت ہے سرکار دی عمر دی قسم ارشاد فرما کے بھی اس کو واضح بیان فرما دیتا۔ تیسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے جس وقت اپنے محبوب دی ایک کسی نہ جسمانی بات تو ہو گئی، اللہ نے جسمانی
بات دے انداز دے اندر سرکار دی نبوت کا ذکر فرمایا، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جس کو نبوت عطا کر. پھر فرمایا محبوب تیری عمر کی قسم ہے. تو لہذا جسمانی وجود کی بات ہوگی، پیچھے کردار رہ گیا، روحانی چیز رہ گئی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب اسی تنو خلق عظیم کی دولت نال مالا مال فرمایا. سرکار کا اخلاق کیسا ہے جس کی بات رب نے کی تھی. حضور فرمایا اللہ جنت والے دن ہر جنتی کو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی کوالٹی عطا فرمائے گا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نبی کی کوئی نہ کوئی شان عطا فرمائے گا. کسی نبی کی جوانی، کسی نبی کی آواز، کسی نبی کا حسن و جمال. صحابہ کی یا رسول اللہ رب تہاڈی کی شے عطا فرمائے گا. تو حضور فرمایا ہر جنتی دے بولن دا انداز میرے جیسا ہوئے گا. لہذا خلق عظیم اللہ نے جو عطا فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب اسی دا خلق عظیم کی دولت نال مالا مال فرمایا. تو لہذا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسم ہوئے، آپ دی عادت مبارکہ ہوئے، آپ دا کوئی عمل ہوئے، آپ دے جسم تے آپ دے عمل تے کوئی بندہ حرف نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے عمر دی بھی قسم ارشاد فرما دی اور نبوت کی بھی بات کر دیتی اور سرکار دے خلق عظیم کی بھی بات ارشاد فرما دی. تو لہذا کائنات وچ کسے کو حق ہی نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سی آپ کی منصب دے انداز دے نال. اور اگر قرآن آیات کے بعد اگر حدیث مبارکہ پر توجہ کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی خود شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس وقت بندہ پیدا ہوتا ہے ہر بندے کے نال اللہ ایک جن پیدا فرماتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. فرمایا ما منکم من احد وقد وکل به قرینۃ من الجن وقرینہ من الملائکۃ. فرمایا جس وقت اللہ کسی انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ او دے نال ایک جن پیدا فرماندا ہے اور ایک فرشتہ پیدا فرماندا ہے. ایتھے جن تو مراد شیطان ہے، ایتھے جن تو مراد شیطان ہے. حضور فرمایا ما منکم من احد وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ. فرمایا ہر انسان دے نال ایک شیطان پیدا ہویا، ایک فرشتہ پیدا ہویا. اور جس وقت بندے پہ فرشتہ حاوی ہو جائے بندہ نیک کام کرتا ہے، اگر شیطان حاوی ہو جائے تو بندہ الٹے کام کرتا ہے، برائی والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے. تو لہذا جب شیطان اپنا مشورہ دیتا ہے، فرشتہ اپنا مشورہ، جس کا مشورہ انسان مان لے اس پر بندہ مائل ہو جاتا ہے. جب یہ بات ہوئی اج دا کوئی بندہ ہوگا کوئی صدی دا مولوی ہوگا کہ جڑے اپنی کو من گھڑت دلیل گھڑ کے نبی دے علم کو تولن بیٹھ جاندے نے. اگر اس دور کا کوئی مولوی ہوگا تو وہ اگلے حکم کا انتظار نہیں کرتا، وہ کہتا کہ بس دیکھو سرکار فرما دیتا. تو لہذا ساری انسانہ واسطے سرکار فرمایا تو سرکار بھی اس کے اندر داخل نہیں، نبی بھی اس کے اندر داخل نہیں. بس مطلق بات ہوگی ساڈے نال بھی ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے، اللہ کے نبی نال بھی ایک شیطان ایک فرشتہ ہے. حضور جو مطلق ارشاد فرما دیتا نہ اس صحابہ سن جڑے کہ سرکار کی بارگاہ اندر بیٹھ کے صبح و شام سرکار کی محبت حاصل کرنے والے سن. جس وقت سرکار ایک بات بیان کی تھی تو صحابہ نے تھوڑی جی ونڈ بھی پا دی، عرض کر دی یا رسول اللہ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا تہاڈے نال بھی یہی معاملہ ہے؟ حضور فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے نال بھی معاملہ یہی ہے مگر تھوڑا جا مختلف ہے. فرمایا الا ان اللہ اعانی علیہ فاسلم. فرمایا ہاں میرے نال بھی اللہ نے شیطان کو پیدا کیتا سی مگر اللہ کی مدد دے نال میرا شیطان میرے تے ایمان لے آیا. فرمایا اللہ کی مدد دے نال جڑا میرے نال جڑا شیطان پیدا ہویا سی نا، میرا روح، میرا دبدبا، میرا منصب نبوت کا انداز او اس کے اوپر غالب آ گیا اور میرا شیطان میری بارگاہ میں حاضر ہو کے اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا. فاسلم مطلب تسلیم کر لیا. تو اس نے میں تسلیم کر لیا، اس نے میری تصدیق کر لی، میں تسلیم کر لیا، ایمان لے آیا. تو لہذا وہ کتنا نیک ہو گیا. اگلی گل بھی سرکار فرمائی، فرمایا وہ اتنا نیک ہو گیا ہے کہ فلا
یامرنی الا بخیر، اگر کوئی مشورہ دیتا بھی ہے تو نیکی کا مشورہ ہو دیتا ہے، اگر وہ مشورہ ہو دیتا ہے تو نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو لہذا یہ پتہ چلیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبوت کی جداگانہ سیٹ اور مسند عطا فرمائی ہے، عام انسان کو اس گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات جی کہا یہ تو سی کہ اللہ نے جو منصب نبوت عطا فرمایا اس کی شان ہے۔ ساڑھا آج کا موضوع اس کا اگلا حصہ کیے کہ عقیدہ مومن کی ہونا چاہیے، یہ منصب نبوت ہو گیا، عقیدہ مومن کی ہے۔ عقیدہ مومن ایک بات بھی واضح ہو جائے گا اور ساری گفتگو آج کی کلوز ہو جائے گی۔ جس شخص ہونے ذکر ہو جا کہ آیت دا شان نزول بیان کرتے ہوئے میں دسیا کہ مکے کے لوگوں نے گلاں کیتیاں کہ یار مکے دا چودھری ولید بن مغیرہ ان نبی نبوت مل جانی چاہیے سی، یا طائف دا سردار ہے، طائف دا سردار عروہ بن مسعود کو سنو نبوت مل جانی چاہیے سی۔ اور اس عروہ بن مسعود کی گل سنو، جس وقت حدیبیہ کے مقام پہ سرکار نے 1400 صحابہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہ پہنچے، اور جس وقت حدیبیہ کے مقام پہ سرکار رک گئے، کافرہ نے ابو پیغام دے کے روک دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمرہ شریف کی نیت میں لائے سن، لیکن کافرہ نے منع کرتا پہلی دفعہ، مقام حدیبیہ پہ روک گئے۔ کافرہ کی طرف وفد کے طور پہ عروہ بن مسعود آئے۔ جس وقت عروہ بن مسعود آئے تو انہوں نے آ کے جو انداز دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو انداز دیکھا، حضرت عروہ بن مسعود نے انہوں نے بیان کیتا کہ ماں تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ کل اسی تھوڑی جی بات اس دیوالے سے نسلے قصہ تھوڑا جا بیان ہویا سی کہ سرکار وضو کرتے ہیں اور صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرن دیتے، لیکن آج تسی مکمل حدیث پاک سماعت کرو کہ جس وقت عروہ بن مسعود آئے وفد بن کے مقام حدیبیہ تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ خود واپس جا کے قریش مکہ کو بیان کر رہے ہیں، واپس چلے گئے قریش مکہ کو جا کے جو حال پوچھے، ہاں بھی تو مل کے آیا مسلمانہ دا 10 کی حال چالے کی خبر ہے؟ تو عروہ بن مسعود بولے انہوں نے کیا ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ انہوں نے کیا تسی میرے کو پوچھتے ہو مسلمانوں کا حال کیے؟ میں ایک ایسا انوکھا منظر دیکھ کے آیا کہ میری آنکھ نے کدی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کیے ما تنخم کا مطلب ہوتا ہے ایسی تھوک کہ جڑی گاڑی ہو گئی، عام تھوک نہیں، ایک ساتھ جڑی تھوک ہوتی ہے گاڑی تھوک کو تنخم کہتے ہیں عربی اندر۔ تو ما تنخم عروہ بن مسعود بولے انہیں کیا کہ جس وقت اللہ کے رسول اپنی گاڑی تھوک اپنے منہ دے وچ جدا کر دے نے تو انہاں دے صحابہ انہاں دے جان نثار نیچے زمین تے نہیں گر دیندے۔ نخامتا الا وقعت فی کف رجل، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سرکار کی تھوک اپنے ہاتھ کے اندر لے لاؤں، نیچے نہیں گر دیندے، سرکار کی تھوک کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیندے۔ اور پھر کرتے کی نے واللہ لقد وفقت علی الملوک، اور انہی گل کر کے حضرت عروہ بن مسعود اگلی گل کر دے، وہ کہنے لے قریش مکہ گل سنو ذرا، واللہ میں اللہ کی قسم ہے لقد وفقت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو وفد بن کے گیا، وقفت علی کیسر و کسرا والنجاشی، کیسر و کسرا دے کول بھی گیا، نجاشی کول بھی گیا، مگر میں ایک قصے دے بادشاہاں دی رعایا کو پیار کرنے نہیں دیکھیا جویں محمد رسول اللہ دے صحابہ محمد رسول اللہ نہ کرتے ہیں۔ اور آکھیا کی واللہ پھر قسم اٹھائی میں نے اللہ کی قسم ہے ان رأیت مالکا یعظم صحابہ ما یعظم صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عروہ بن مسعود کہنے لے کہ میں نے اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے دربارات اندر گیا، کیسر و کسرا کول بھی گیا، نجاشی دے دربار میں گیا، مگر جس طرح سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ دے صحاب سرکار کی تعظیم و ادب کرتے نے، ایسا ادب تے بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی میں نہیں دیکھا۔ اور اس دن کر کے حضرت عروہ بن مسعود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگایا اور آکھے اے قریش مکہ تہانوں کفر مبارک ہوئے، میں تو یہ دیکھ کے یہ سوچ کے آ گیا کہ جدی
اینا ادب کیتا جائے، جدا اینا لحاظ کیتا جائے کہ جدے صحابہ تھوک بھی جدا منہ جو اگر ہوئے تو نیچے زمین پہ گرن نہیں دیندے، وہ بلکہ اپنے ہاتھ دیا تھیلیاں تے لے لیندے نے اور اپنی پیشانی اور ماتھے تے بل لیندے نے۔ اے شان تو اللہ دے رسول دی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اے او عروہ بن مسعود نے جنہاں دے بارے اے کہہ رہے سن کہ اے نبی ہونا چاہیے ہے، مگر جس وقت عروہ بن مسعود نے دیکھا سرکار دی شان کو تو پھر حضرت عروہ بن مسعود مان گئے نا 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 میں بھی جھوٹا سی اور ایک قریش مکہ بھی غلط سن، ایک رب بھی جاننا ہے کہ رب نے نبوت کس نو عطا فرمانی۔ تو لہذا حضرت دی وقار یہ ثابت ہویا کہ منصب نبوت کی بہت بڑی سیٹ ہے، کائنات کے اوپر اتنی بڑی سیٹ ہی کوئی نہیں جتنی بڑی نبوت والی سیٹ ہے۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو کہ اس کا ادب اور اس کا تعظیم و توقیر کیسی ہونی چاہیے۔ اور میں جو روایت بیان کی ہے دیکھو کہ اس کے اندر حضرت عروہ بن مسعود آج جنہاں لوگوں نے آکھا نا کہ انگوٹھے چومنا کتنے لکھا ہے، دیکھو یہ انگوٹھے چومے جان کے ادب ہوئے گا تو شرک ہوئے گا۔ میں کہ انگوٹھے چومنا زیادہ مشکل ہے یا سرکار کی تھوک ہاتھ لے کے ماتھے پہ بن لینا زیادہ مشکل ہے؟ انگوٹھے چومن اندر زیادہ ادب ہے یا تھوک، اور تھوک بھی تنخم گاڑا تھوک جن کو سے کہنے کہ بلغم والا تھوک، ایسا تھوک سرکار کا لے کے اپنے ماتھے پہ بن لینا یہ زیادہ ادب ہے۔ اور آج انگوٹھے چومے تسی اور میں اور جنہوں نے تھوک ہاتھ لے کے ماتھے تے ملیا وہ کون سن؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، وہ حضرت عمر فاروق سن، عثمان غنی سن، علی حیدر کرار سن، طلحہ زبیر سن، عبد الرحمن بن عوف سن، سلمان فارسی سن، بلال حبشی سن، حضرت ابو دردہ قتادہ سن، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی یہ اور صحابہ سن جنہوں نے سرکار کی بات ڈائریکٹ بیٹھ کے قرآن دا نور اترتا دیکھا اور تھوک ہاتھ لے کے ماتھے تے مار کے دسیا کہ بعد جان والوں یہ یاد رکھنا کہ سرکار دے سامنے تھوک اگر ملیا جائے تو شرک نہیں ہوتا ہے، محبوب دا ادب ہوتا ہے، محبوب کی تعظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جی وقار ثابت ہوئی بات کہ انسان دا عقیدہ اور بندہ مومن دا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منصب نبوت کا احترام کرے، نبوت کا ادب و احترام کرے۔ حالانکہ قرآن اندر بھی موجود ہے کہ جس وقت نئے صحابہ مدینہ شریف آئے نا تو وہ جو مدینے کی بولی سی اس بولی کے اندر کسی نے مخاطب کرنا ہوتا سی نا تو راعنا کیا جانا سی، راعنا کہ ساڑھی گل سنو جناب، ساڑھی بات سنو۔ تو اگر اس لفظ کو تھوڑا جا کھینچ کے پڑھا جائے تو معنی خراب ہو جاتا ہے۔ راعنا اگر کیا جائے تو اس کا معنی بدتمیز سے معنی بن جاتا ہے۔ تو جس وقت حضور نے صحابہ راعنا کہتے سن تو یہودیاں نے چال کھیڑی، انہوں نے سرکار کو تھوڑا جا کھینچ کے کہنا شروع کر دیتا اور اپنا مقصد اپنا مفہوم نکالنا شروع کرتا۔ اور رب بڑا غیرت والا ہے جی، ہاں ایک آج کے کمینے حکمرانوں کو پتہ کوئی نہیں لگیا کہ سرکار کی عزت کی ہے اور سرکار کی عظمت کی ہے۔ ہاں جی وہ ساری زندگی جس نے حرام کیتا، جس نے حرام کھاتا، جن نے ساری زندگی یہ بیان کیتا کہ گائے کا دودھ اگر بازار چ مل جائے تو گاں گھر بننے کی ضرورت نہیں، وہ شیدہ ٹلی۔ ہاں جی جڑا ساڈے وزیر داخلہ بنیا اس کنجر نے ساری زندگی یہ آکھیا کہ اگر گاں دا دودھ باہروں مل جاتا ہوئے تو گاں گھر بننے کی لوڑ ہے۔ مطلب کہ اس طرح نے زنا نوام کیتا، ایسا بغیر تو کنجر بندہ اگر آج یہ کہے کہ میرے جیسا ختم نبوت پہ کوئی جناب پہرا دینے والا نہیں ہو سکتا، اور میں کہا کمینے اپنی زبان بند کر، اینوں کی پتہ سرکار کی عظمت اور سرکار کی نبوت کا مسئلہ کتنا عام ہے۔ ہاں جی ایک سرکار کو نہ جان سارا کو پوچھا جائے جنہوں نے ود کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے اور سرکار کو عزت ایک حرف بھی نہیں آن دیتا۔ تو رب کی وقار رب بڑا غیرت والا ہے نا جی، بندہ ہو کے اگر اس نے محبوب کی تعظیم نہ کرے رب کی خود غیرت ہے۔ ابو اللہ خالی انگلی دی بات کرے میرے محبوب دی انگلی دی بات اور رب پوری صورت اتار دے گی۔ رب فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب، اے لہب تو میرے محبوب دی انگلی دے بارے گل کرنا ہے؟ رب غیرت والا ہو کے فرمائے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ انگلی دی گل کرے ابو لہب اور رب اپنے محبوب دی بارگاہ وچ اتنی بھی بے ادبی برداشت نہ کرے اور رب دونوں ہتھاں دی گل کر دے گل لہب نے انگلی دی کیتی سی اور رب نے جواب اس فرمایا تبت یدا ابی لہب
صاحب مطلب اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے محبوب دی انگلی کو گل کرنا ہے. ہاں جی گلا میں کر رہا سب ڈھیلے تسی کیوں ہو گئے کو ڈر رہے تسی بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں جی سرکار ہاں ساڈے اج دے بابے سست ٹھنڈے ہو جاندے نے ہیں تسی لوگ سارے او سرکار دے صحابہ نبینا صحابی 80 سال عمر ہے 80 سال عمر نبینا صحابی دی اور نے منت مان لئی. سرکار کسے غزوے تے گئے سی اور مدینہ دے قریب ایک بڑی عورت سی جڑی سرکار کو گالیاں کٹدی سی. اس نبی نے صحابی نے منت مان لی جدوں حضور مدینے آن گئے تے میں اس عورت دا سر اتارا اکھاں بھی کوئی نہیں 80 سال عمر بھی بڑھا صحابی. ہاں جی اج ساڈے ایمان پتلے کھوکھلے ریتلے اسی تا سرکار دا نام لین واسطے باہر بیٹھا چوک تک نہیں نکل سکتے. اور سرکار دے صحابہ 80 سال عمر اکھاں بھی کوئی نہیں. پتہ چلیا خبر آئی کہ سرکار تشریف لے آئے راتوں رات چولہا تیار کیتا اور اس عورت کا گھر کی دیوار بنا دی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے. میں کہ دہشت گرد ہوتا کہ نبینا صحابی گھر کے سارے جیوں وڑ دینا سارے مقرر کر کے آندا. نہیں نہیں اسلام دہشت گرد نہیں اسلام تو حافظ بن کے آیا ہے. اس نبی نے صحابی نے اس عورت کا نام لے کے آواز دیتی. وہ عورت اپنی چارپائی پہ لیٹی سو رہی سی. اس نے جس وقت اپنا نام سن کے کوئی جواب دیتا نبی نے صحابی نے اندازہ لگا لیا کہ فلاں اس کی چارپائی ہے اور اس کی چارپائی کہ جا کے خنجر نال صرف اسے ہی جان لئی اور خون نال بھریا خنجر لے کے واپس اس وقت مسجد نبی پہنچے تو سرکار فجر کی نماز ادا فرما چکے سن. سلام پھیر کے دور آتا سرکار نے دیکھا تو حضور فرمایا دیکھو میرا وہ غلام آ گیا جس نے اپنی عاشق کا حق ادا کر دیا. سرکار پوچھا بھی کوئی نہیں نہ اس صحابی نے سرکار کو اجازت لی. تو لہذا ایمان ایسا ہونا چاہیے ہے. ایک ہی ایمان ہویا کہ بات ہو رہی ہے اور تسی بالکل سست بیٹھے ہو 80 سال کا نبینا صحابی سرکار کی عزت کی بات ہوئے بندہ زمین پہ بیٹھا ہوئے چوک چھت نہ جا بچے ایسا عشق قابل قبول ہے. تو رات کی وقار میں بات اسکار نے آج کا جو ساڑھا موضوع سی منصب نبوت اور عقیدہ مومن تاکہ بندے دا منصب نبوت تو سان پتہ چل گیا قرآن آیات اور پھر حدیث طیبہ اور بندہ مومن دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت سرکار دا نام آوے تو وہ اپنا تن من دھن سب کچھ چھاور کر دے سکتا. رب کی وقار رب کائنات کی بارگاہ ماں کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی خیرات حاصل عطا فرمائے. باقی دعوا یا